قطع کلامی کی معذرت. میں آپ وہ بات کری تھی نا 2017 میں 16 میں جب یہ نواز پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, تو اس وقت تو آئی ایس پی آر نے کہہ دیا تھا کہ جی ان سے بات چیت کرو اور کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوگا, یعنی کہ جی جی پبلک میں بیان دے رہے تھے. میں نے کہا میں اس میں اضافہ کر دوں, اور کل مجھے یہ پتہ لگا کہ 60 سے زیادہ پولیس آفیسرز اور اہلکار معذور ہو چکے ہیں. جو مرے ہیں وہ تو الگ ہیں, جو سیریس زخمی ہوئے تھے, یہ معذور جو کہ زندگی بھر کے لیے بیچارے ڈسیبلڈ ہو گئے. اور یہ پھر 2021 میں عمران خان کے دور میں بھی اسی طرح ان کی مار پیٹ ہوئی تھی, اسی طرح یہ نکلے تھے. اور اب یہ کیا یہ اب رضا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. دیکھیں یہ ان کا جو سب سے بڑا آئیڈیولوجیکل پتا ہے نا, وہ ہے یہ بلاسفیمی ایشو. جی 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 ٹھیک ہے, بالکل. اب بلاسفیمی ایشو پہ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک بیچارہ سپریم کورٹ کا جج ہاں جس نے ہمت کی اور کہا کہ یہ جو ریکٹ ہے اتنا بڑا گرو ایک ہے جو کہ لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے, تو ان کے خلاف کچھ کیا جائے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اتنی کوئی آرم ٹوسٹنگ اندر سے ہوئی کہ وہ بیچارہ پھر وہ کمیشن بن گیا, وہ کمیشن بھی فارغ ہو گیا. آپ کے انسٹیٹیوشن سارے کے سارے جسے کہتے ہیں نا گھٹنے ٹیک کے ان کے سامنے بیٹھے ہیں, ان کی آئیڈیالوجی کے آگے بیٹھے ہیں. آپ کچھ کر نہیں پا رہے, کیا کریں گے آپ؟ ہاں بالکل. تو عائشہ میں اس میں میں آپ سے نا ایک چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تمام طبقات میں ان کی سپورٹ جو ہے وہ سرایت کرگی ہوئی ہے, لیکن خصوصاً نوجوانوں میں, کیونکہ ان کے اکثر جو سپورٹرز جب آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ بغور دیکھیں ویڈیوز میں, خیر ریلیز پہ میں پرسنلی تو میں نے وزٹ نہیں کیا, سوائے ایک ہی پہ گیا تھا میں ان کے مظاہرے پہ, لیکن جو باقی میں نے ریلیز ویڈیوز میں اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے کلین شیون بچے ہیں. یعنی کہ وہ یہ نہیں کہ مدرسے سے اٹھ کر آئے ہیں, وہ کوئی کمپیوٹرنگ کی تعلیم لے رہا ہے, کوئی اکاؤنٹنسی پڑھ رہا ہے, کوئی بی کام کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس لیول کی ریڈیکلائزیشن کے لیے پھر اب طریقہ کار بھی فرق سوچنا ہوگا, کیونکہ ابھی دیکھیں ابھی بھی جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس میں کیلوں والے ڈنڈے, ہتھیار, وہ سب موجود تھے. اب اس کو ایک پیسفل پروٹیسٹ بھی نہیں ہم کہہ سکتے. پرابلم یہ ہے کیونکہ اگر کوئی پیسفل پروٹیسٹ ہو تو اس کو تو بالکل اجازت ہوتی ہے آئین اور قانون کے حوالے سے, لیکن اگر ایک مسلح جتھا ہو اور وہ اس کے پاس آرمز ہوں تو وہ تو پھر ایک نقص وہ عامہ کا سبب بن جاتا ہے. تو اس لیے عائشہ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو نوجوان ہے اور یہ جو وائلنس کا اس میں جو پوری ایک ایلیمنٹ ہے, دیکھیے مذہب سے محبت کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مذہبی فگر سے محبت کرنا بالکل ہر ایک کا حق ہے, مگر یہ اس میں جو وائلنس کا ایلیمنٹ ہے اس کی ڈی ریڈیکلائزیشن کیسے ہو سکتی ہے یا کیسے کی جا سکتی ہے, اصل بڑا سوال یہ ہے. رضا کہیں بھی مجھے دنیا میں کوئی کامیاب ڈی ریڈیکلائزیشن کا پروگرام آپ نکال دینا تو میں آپ کو یہاں لنڈن میں اچھے کسی ہوٹل میں کھانا کھلاؤں گی. دیکھیں نہیں ہو سکتا, بیکاز آئیڈیالوجی کو آپ ایک سوسائٹی کو جب تک ریشنل نہیں بناتے اور رول آف لا نہیں کرتے. دیکھیں رول آف لا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر بہت بڑے افسر ہیں, میں معمولی انسان ہوں, لیکن جو بھی قانون توڑے گا اس پہ اس قانون کا اطلاق ہو. ہمارے ہاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. جب انسٹیٹیوشن ادارے ملک کے استعمال کرتے ہیں پولیٹیکل مینز کے لیے, یہ ایک دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تیسرا یہ ہے کہ دیکھیں واپس جائیں, سب سے بڑی ڈی ریڈیکلائزیشن ایک سوسائٹی کی ہے کہ آپ سوسائٹی کو ریشنل تھنکنگ کی طرف لے کے آئیں, اور وہ ہمارے ہاں سخت نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کے بالکل ہاں بالکل سوسائٹی میں ریشنل ہونے کی کیپیسٹی, آپ کی ایک ارریشنل سوسائٹی ہے. بن چکی ہے اب تو. مذہبی سوسائٹیاں ریشنلی ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ, اور اس میں یقین کریں اس میں خدا سے, خدا کے رسول سے, یا صحابہ پاک جو صحابہ
کرام کرام ان ساروں سے ان سے محبت یا ان سے عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ سب انسان ہیں اور سوال کیے جا سکتے ہیں. بدتمیزی نہیں، دیکھیں بدتمیزی مجھے خود پسند نہیں ہے. میں بہت سارے ہمارے جو بڑے ایتھیسٹ دوست ہیں، میں کہتی ہوں دیکھو یار، جس طرح اگر میں آپ کے ماں باپ کو فرض کریں گالیاں بکنا شروع کر دوں تو ہاں آپ کی دل آزاری ہوگی اور آپ بالکل مجھ سے خفا ہوں گے، ہو سکتا ہے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں. تو میں نے کہا میں صرف اس لیے کوئی بدتمیزی کسی کی شان میں گستاخی اس لیے نہیں کرنا چاہوں گی کہ بھائی کسی کو پیارے ہیں، ہمیں بھی پیارے ہیں، کسی کو بھی پیارے، تو گستاخی خامخواہ بنتی نہیں ہے. لیکن ریشنلی مذہب کے بارے میں بات کرنا اور انگیج کرنا اس سے، یہ ہمارے ہاں اس کی کیپیسٹی ہے نہیں. نہیں، اسپیس بھی تو نہیں ہے نا، یہ بھی مسئلہ اسپیس ہے نا نہیں ہے. عائشہ. تو ہاں ایسے اس میں جو ہے یہ صرف خواب کی باتیں، کچھ ہوگا نہیں. آپ کے بس پروگرام کے لیے نا موضوع نکلتے آئیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. عائشہ، وہ ایک جوک ہے کہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو میرے جیسے بندے نے کہا مولوی صاحب تھوڑے کوئی خیر دی خبر بھی ہے کہ نہیں؟ تو تو میرا بھی آپ سے یہی سوال ہے کہ کوئی خیر دی خبر بھی سناؤ. اچھا، تو میرے خیال سے وی ول کنٹینیو دس عائشہ، بیکاز اس پہ ایجوکیشن سسٹم پہ بھی بات ہونی چاہیے. اور جس طرح سے ہائر ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن، کیونکہ وہ ایک، اور پھر مدرسہ ایجوکیشن جو کہ بہت بڑا ایک سورس ہے، اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے. میں آخری جو نقطہ ہے میں آپ سے اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آخری نقطہ کچھ ایسے ہے کہ یہ اس میں یہ جو معاملہ اس وقت ایک کنسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ پہلی دو کنسپریسی تھیوری یہ تھی کہ جی اندر سے کسی نے نا اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ان کو اشارہ دے دیا کہ جاؤ ذرا ان کو مریم نواز کو یا شہباز شریف کو تنگ کرو تو ذرا ان کو یرکاؤ. ایک میں کنسپریسی تھیریز لیس کروں، آئی ڈونٹ سبسکرائب ٹو دس. دوسری یہ تھی کہ جی اسرائیل کو کہیں پاکستان تسلیم نہ کرے ایبرہم ایکارڈز پہ، نہ تو وہ ان کو بھی دنیا کو بھی دکھا دو کہ لوگ تو بڑے غم و غصے میں ہیں اور سڑکوں پہ یہ ہے. یہ کنسپریسی تھیوری اگین نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ وہ کہتے ہیں جی چندہ بھی کم ہو جاتا ہے وقتاً فوقتاً اس کی بھی جمع کرنا ہوتا ہے، جیسے وہ ان کے حاضر سونا اور ڈالرز اور پتہ نہیں بیرون ملک کرنسی نکلی. آپ یہ بتائیے کہ ان تینوں میں سے کون سی کریڈیبل لگتی ہے کنسپریسی تھیوری آپ کو؟ مجھے آپ کی دوسری اور تیسری میں زیادہ جان لگتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں کیونکہ ایک سگنل تو آپ سینڈ کرتے ہیں نا کہ دیکھو ہم پہ پریشر ابھی مت ڈالو ڈپلومیٹکلی ان کو ریکگنائز کرنے کا. دیکھیں میں آپ کو ایک مزے کا قصہ سناتی ہوں. تو لندن میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں ایک آدھ لیفٹ کی سو کال پارٹیز ہیں، تو کبھی کوئی ڈیمونسٹریشن کرنی پڑتی ہے پاکستان ہائی کمیشن کے آگے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ویکینڈ جو ہے نا سیٹرڈے سنڈے کو کیا کریں، لوگ نہیں آتے. اچھا سیٹرڈے سنڈے کو بھی کر لیں، مر مر کے 2 2 3 3 4 4 زیادہ زیادہ 10 لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، میں پاکستان ہائی کمیشن کے آس پاس کہیں تھی تو شور کی آواز آئی. میں کہا جا کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو پتہ چلا تب یہ سعد رضوی کو ریسٹ کیا ہوا تھا. یہ آج سے کوئی 2 2.5 سال پہلے کی بات ہے. تو ویک ڈے تھا، آئی تھنک کوئی بدھ جمعرات تھی، کوئی ایسا دن تھا. مانچسٹر، برمنگھم، ہیلی فیکس، کہیں کہیں سے دور دور سے لوگ یہ تحریک لبیک پاکستان والے آئے ہوئے تھے. کوئی 2 250 بندہ تھا. کمٹمنٹ کی کا یہ عالم ہے. سو ظاہر ہے اس کمٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے چندہ وندہ ظاہر ہے، ایک تو خود ہی یہ موٹیویٹڈ ہیں، اور جب ایسی چیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے چندہ تو آتا ہی ہے. چندہ آ جاتا ہے. بالکل. تو عائشہ میں تو ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں آپ کا بھی تعلق ایک اسپریچول خانوادے سے ہے، اور آپ روشن خیال ہو کے اتنی بڑا چانس تھا کہ یو کے میں تو بہت بڑی مارکیٹ ہے یہ دم درود تعویذ کی. تو ہم میں آتا ہوں اگلی بار تو کچھ میں اس کا سیٹ اپ کرتا ہوں این جی او. تو بہرحال یہ اچھی بات ہے. اسی نقطے پہ اجازت چاہیں گے آپ سے بھی، ناظرین سے بھی. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. خدا حافظ. خدا حافظ.